Assalamu alaikum. This is Mohammad Shakil, and in this video, I am gonna discuss very important topic about relationship between parents and a freelancer, about their careers, and about the comparisons of parents with a someone successful freelancer with your children. یہ ایک بہت انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کافی عرصے سے، لیکن بیکاز آف بیزی شیڈول میں بات نہیں کر سکا. اینڈ آئی وش کہ آئی گاٹ دا ٹائم لائک آئی گاٹ ٹو ڈے, and I will create more videos on more sensitive topics and more important topics which lack in the society, so especially in the freelance community. So today topic is about parents comparison with their children with the successful freelancer. Basically جو questions ہے, جو point ہے, جو مدعا ہے, وہ میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں یار اس کو اردو کے اندر اردو میں اور زیادہ آسان الفاظ میں جو ہے کنوے کر سکوں, بیکاز I needs you to send this video to your parents if they are asking or if they are comparing you with someone who is successful in a freelancing, who makes some achievement, who may purchase a car, who may change his life into the normal life to luxurious life. So basically بات اس طرح ہے کہ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے, بلکہ ریپیٹیڈلی یہ سوال مجھ سے پوچھا کیا جاتا ہے, میرے ساتھ ایک پریشانی شیئر کی جاتی ہے میری فری لانس کمیونٹی کے اندر سے کہ یار مائی کزن از ڈوئنگ سم تھنگ گڈ اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, بٹ میں اس قابل نہیں ہو پا رہا کہ میں کچھ ایسا اچیو کروں. لائک آئی وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل فری لانسر, آئی وانٹ مائی ویری آسم کیریئر لائک دیٹ پرسن جس کو میرے پیرنٹس کمپیئر کر کے مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کے بیٹے نے گاڑی لے لی, دیکھو فلاں نے گھر لے لیا ہے, یا دیکھو فلاں کی فائنینشیل کنڈیشن کس طرح چینج ہوگی. اینڈ وین یو آر گونا ڈو دس, یہ آپ کے پیرنٹس سے بیسیکلی آپ کو جو اکثر سننے کو ملتا ہے, لائک آپ کے پیرنٹس کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ود سم ون جو کہ اس فیلڈ کے اندر سکسیزفل ہے. لیٹ می ایکسپلور اٹ کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اور آپ کو اس کا کس طرح جواب دینا چاہیے. اسپیشلی میں پیرنٹس سے درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے بچے کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں, اس سے بار بار یہ سوال پوچھ کر کہ بیٹا تم کب چینج ہونے جا رہے ہو, تم کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہے. If he is or she is struggling, like if he or she may be playing PUBG and other games, اور وہ hard working نہیں ہے, like he or she may be busy in movies and other activities جو کہ اس کے کیریئر اور اس کی ایج کے مطابق نہیں ہے, then تو آپ کا بنتا ہے آپ کہیں اسے کہ when you are gonna change your life. But if he or she is struggling, اور دن رات وہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ اپنے آپ کو اب اسٹرگل کر رہا ہے, اپنے آپ کو اس میں اس نے فل ٹائم دیا ہوا ہے, اور لائک وہ اپنے اندر ایک ایسی وار لڑ رہا ہے جو شاید وہ پیرنٹس اور یا سوسائٹی انڈرسٹینڈ ہی نہ کر سکے, بٹ سم تھنگ لائک کچھ ایسا ہے جو وہ لیک کر رہا ہے اور وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن پہنچ نہ پانے میں سب سے زیادہ اس کے لیے جو ایرر آ رہا ہے وہ یہی کوشچن ہے جو کہ موسٹ پروبیبلی اس کے پیرنٹس کی طرف سے پوچھا جاتا ہے, یا اس کے جو بلانگنگز ہیں, ریلیٹیوز ہیں, یا سوسائٹی کی طرف سے اسے پوچھا جاتا ہے کہ یار فلاں کا بیٹا یا فلاں شخص دیکھو کتنا کامیاب ہو گیا ہے, تم کب جو ہے کامیاب ہونے جا رہے ہو. اور ایون بہت سے لوگ آپ کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. تو لیٹ می گیو آنسر آف آل دیز کوشچنز اینڈ کمپیریزن آن دا بیہاف آف یو. ٹھیک ہے, آپ نے میری یہاں سے جہاں سے میں آپ سٹارٹ کر رہا ہوں یہاں سے ایک ویڈیو اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو آپ سے یہ سوالات پوچھتے ہیں یا آپ کو مینٹلی ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, سم تھنگ لائک دس. بیسیکلی دیکھیں, سب سے پہلے میں پیرنٹس سے مخاطب ہوں. اب ان پیرنٹس سے جو اپنے بچوں سے یہ سوال کر رہے ہیں, ان کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں. دیکھیں, کوشچن از یور رائٹ. اف
آپ کا بچہ اسٹرگل نہ کر رہا ہو، لیٹ ہم ڈو ہز بیسٹ نا. اس سے پہلے اگر آپ اسے مینٹلی ٹارچر کرنے لگ جائیں گے، ریزلٹ از ناٹ ان ہز اور ہر ہینڈ. ٹھیک ہے، نتیجہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اف دے آر اسٹرگلنگ دے آر ان دا رائٹ وے. اب ہوتا کیا ہے بیسیکلی جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں میم، اب یہاں پہ آئی ایم بیک ٹو دوست جن سے یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ یار کب کر رہے ہو، یہ کب چینج ہو رہے ہو، تم کب لے کے آ رہے ہو گاڑی، تم کب کامیاب ہو رہے ہو، تم کتنا کما رہے ہو، یا تم کب کامیاب ہو گئے، تم لگے ہوئے ہو کافی عرصے سے. آئی نو لاٹس آف پیپل جو اس طرح کی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں. ان کے لیے کہ یار سب سے پہلے آپ اپنے پیرنٹس کو یہ بتائیں کہ جس سے آپ کا کمپیئر کیا جا رہا ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہے کامیاب ہونے کے لیے. لائک اس نے اپنا کیریئر کب سٹارٹ کیا تھا. موسٹ پروبیبلی موسٹ کیسز میں نے یہ دیکھا ہے پیرنٹس یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جس سے ساتھ وہ آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو جس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ فلاں نے اتنا کامیاب ہو گیا، فلاں نے یہ کچھ اچیو کر لیا، اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کب کیا تھا. بیسیکلی سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ چیز جاننی ہوگی کہ اس نے اپنا کیریئر کتنے ٹائم پہلے سٹارٹ کیا، نمبر 1. نمبر 2 اس نے کتنی اسٹرگل کی، کتنے فیزز سے گزرا، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. جب آپ کو صرف سکسیس سے کمپیئر کر رہے تھے کہ یار آپ کی سکسیس اور اس کی سکسیس میں بڑا ڈیفرنس ہے، وہ سکسیزفل ہو چکا ہے، آپ کو بڑا ٹائم لگ رہا ہے، آپ سٹک ہوئے ہو، آپ سکسیزفل نہیں ہو رہے، تو ان کو ایک چیز یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یس ہمارے بچے نے اس کیریئر کو بڑے ٹائم بعد سٹارٹ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو دس پرسن جس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے. نمبر 2 اگر وہ بچہ جو کامیاب ہو چکا ہے اس نے اس وقت میں سٹارٹ کیا تھا اپنا کیریئر جب اس فیلڈ کے اندر بالکل بھی سیچوریشن نہیں تھی. لائک میں کہوں گا 2019 20 21 22 تک 23 تک کی بات کروں تو اس فیلڈ کے اندر بہت کم ڈیوریشن میں آپ اپنی سپیس بنا لیا کرتے تھے. لائک آپ کو بہت کم ٹائم لگتا تھا کامیاب ہونے کے لیے کیونکہ مارکیٹ سیچوریٹڈ نہیں تھی. کوئی بھی فیلڈ اتنی سیچوریٹڈ نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو نو اڈیز کہ ہر فیلڈ کے اندر بہت زیادہ رش لگ چکا ہے اینڈ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اب اپنی سپیس بنانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے. سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آج کے دور کی جو فری لانسنگ ہے، آج کی جو فری لانسنگ کی سیچوریشن ان سیچوریشن کی بات کریں از ٹوٹلی ڈفرینٹ دین بیفور 2 ایئرس. اگر 2 سال پہلے ہم کسی نیوبی کو اٹھائیں اور اس کی سکسیس ریشو اور ٹائم ڈیوریشن کی بات کریں سیم سٹرگل میں تو وہ سکسیس کی طرف بڑی جلدی پہنچ جایا کرتا تھا کیونکہ اتنی مارکیٹ سیچوریٹڈ نہیں تھی، ہر چیز میں آسانیاں تھی. ہر مارکیٹ اگر ہم کہتے ہیں کہ نو اڈیز ہم یہ سنتے ہیں فلانی مارکیٹ میں اب اس کا کام لائک ایس سی او از ڈیڈ ایک ٹرم سمجھی جاتی ہے بٹ میں بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن ایک ٹرمولوجی یوز کی جاتی ہے بہت زیادہ اکثر مارکیٹ میں کہ ایک ایس سی او کی فیلڈ ایس سی او از ڈیڈ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ از ڈیڈ اور یوٹیوب آٹومیشن کا کیریئر ختم ہو گیا، گرافک ڈیزائنرز کی کیریئر ختم ہو گئے. اس طرح کی باتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں اکثر مارکیٹ کے اندر. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ اس فیلڈ کے اندر جس فیلڈ میں آپ کا بچہ کام کر رہا ہے اس میں کافی سیچوریشن آ گئی ہے، سپیس بنانا تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہو گیا ہے. یہ چیز سمجھنی ہوگی. دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز خدا را دیکھیں اس میں آپ لوگوں سے پیرنٹس سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دی کہ وہ حلال طیب رزق کمائیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے. بہت سے لوگوں کو ناگوار بھی لگ سکتا ہے، میری بات ناخوشگوار بھی لگے گی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں اسی لیے کسی کو اسپیسیفکلی کرٹیسائز نہیں کر رہا بٹ میں مارکیٹ کے اندر پچھلے 7 سال سے ہوں. آئی نو کس قسم کے اللیگل انفیئر فراڈ اسکیم چیزیں مارکیٹ میں ہو رہی ہے جن کو ہم ریفنڈنگ، کارڈنگ، کال سینٹر کے نام سے دھندا اور بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اللیگل ہیں، جو کہ شارٹ ٹرم سکسیس
فل بنا دیتی ہیں بندے کو. دیکھنے میں وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس نے بڑی میں مارکیٹ کے اندر موجود ہوں تو ایسی کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ شرعی طور پہ بھی خراب ہیں, اور ویسے لیگل ٹیکنیکل طریقے سے مارکیٹس کا انفیئر یوز بھی اس میں آ جاتا ہے کہ لوگ اللیگل طریقے سے پیسہ بناتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا اسٹرگل کر رہا ہے, آپ کا بچہ, اور وہ غلط طریقے سے اس چیز کے اندر سکسیزفل ہونے کی کوشش بھی نہیں کر رہا, سوچ بھی نہیں رہا, تو اس میں یہ آپ کی تربیت ہے. آپ نے اپنے بچے کو حلال طیب رزق کمانے اور اسٹرگل سے رزق کمانے کی تربیت دی ہے, اس کی بنیاد بنائی ہے. تو اگر آپ اس کو مینٹلی ٹارچر کریں گے, اس کو کہیں گے کہ ہمیں جلد سے جلد سکسیزفل دیکھنا ہے آپ کو, تو ڈیفینیٹلی ہی ول آلسو تھنک اباؤٹ کہ یار کچھ ایسا دھندا کیا جائے جس سے فلانے بندے نے بھی گاڑی لے لی تو میں آج سے وہی دھندا شروع کر دیتا ہوں, میں بھی یہی کرتا ہوں. تاکہ یہ چیزیں اس کو اکساتی ہیں. آپ کے اس طرح کے مینٹل ٹارچر کرنے سے آپ کے بچے کو غلط راستے کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ ایک پش کر رہے ہیں قسم کا. اگر آپ اس کو مینٹلی اس طرح ٹارچر کر رہے ہیں, مینٹلی اس کو بار بار اس سے کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں کہ آپ کب سکسیزفل ہوگو, جلدی کرو, کامیاب ہو جاؤ, فلانا بھی کامیاب ہو گیا, یو ڈونٹ نو کہ فلانا کس طرح کامیاب ہو گیا. میری ان پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا, کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے, آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہوگی کہ جس بندے سے آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس کی 2-3 چیزوں کو لازمی مد نظر رکھیں. ایک, اس کے کیریئر کو, اس کی اسٹرگل کو, اس کے ٹائم ڈیوریشن کو, پھر اس کے بعد اس کے وے آف ارننگ کو. آپ کو نہیں پتا جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں, ہی میں از ڈوئنگ اسکیمنگ پیپل, ڈوئنگ ریفنڈنگ, ڈوئنگ کارڈنگ, اینڈ دیر آر لاٹس آف پونزی اسکیم جو لوگوں کو ملینئر بنا چکی ہے. پاکستانی مارکیٹ میں اسپیشلی ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو خراب کر رہی ہیں مارکیٹ کو. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ پیرنٹس سے میری یہی ایک التجا ہے کہ آپ اپنے بچے کو تھوڑا ٹائم دیں, اس کو پیسفل انوائرمنٹ میں رکھیں, اسے مینٹلی ٹارچر نہ کریں. اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو انشاءاللہ اگر کسی اور کے لیے اللہ نے جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں رحمت کا دروازہ کھولا ہے, رزق کا ذریعہ بنا دیا ہے, تو آپ کا بچہ بھی دور نہیں ہے. بٹ یو ہیو ٹو کوپریٹ ود ہز مینٹل ہیلتھ, یو ہیو ٹو ویٹ فار ہز سکسیس انسٹیڈ آف پریشرائزنگ ہم کہ یار جلدی کامیاب ہو جاؤ, فلانا بھی کامیاب ہو گیا ہے, فلانے نے بھی یہ کر لیا ہے, فلانے نے یہ کر لیا ہے. اس سے آپ کا بچہ مینٹلی بہت زیادہ جو ہے ٹینشنز کا شکار ہوگا, اسٹریسفل ہوگا, ڈپریشن کا شکار ہوگا, اور اس ڈپریشن اور اس سارے ماحول میں وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے اس کے لیے, اس کے کیریئر کے لیے, اس کے کریکٹر کے لیے پرابلمز بنے ان فیوچر. تو آپ کو کوپریٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے, تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اپنے بچے کو یہ اس فیلڈ کے اندر, تاکہ وہ اپنے اینڈ سے فل اسٹرگل کر کے آہستہ آہستہ اچیومنٹ کی طرف چلا جائے. یہ ایک میسیج تھا, میں نہیں سمجھتا کہ میں اس انداز میں کنوے کر سکا ہوں جس انداز میں کر سکتا, بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنا میسیج ان پیرنٹس تک ضرور پہنچا سکوں. تو ایک چھوٹا سا میسیج میری طرف سے. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور میسیج, کسی اور بات کی طرف, کسی اور ٹاپک کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلوائیں گے, اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.